وسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فليفرحوا هو خير مما تجمعون صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم نصیب چمکے ہیں فرشتوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے نصیب چم کے ہیں فرشتوں کے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں نصیب چم کے ہیں فرشتوں کے ایک مرتبہ تمام حضرات فرد آواز سے درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وأصحاب سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وأصحابہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میدان محشر میں قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب میرا وہ امتی ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وأصحاب سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر حمد و ثنا اور نعت کے بعد اس مالک بحر و بر خالق شمس و قمر رازق ہر خشک و تر مولا عز و جل کا ہزار شکر اور احسان کرم اور انعام
کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر مجھے اور آپ کو ایمان و صحت کی سلامتی کے ساتھ یہ موقع عطا فرمایا کہ اس کے پیارے محبوب امام الانبیاء ختم المرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منا رہے ہیں۔ ہزاروں درود اس نبی مکرم فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر کہ جن کو ان کے رب نے ورفعنا لک ذکرک کا تاج عطا فرمایا، جن کے گلے اول ما خلق اللہ نوری کی مالا پہنائی، جنہیں لولا لما خلقت الافلاک کے منصب پر فائز فرما کر ان کے رب نے ان پر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے تحفے ارسال فرمائے اور ان کی امت کو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کا حکم عطا فرمایا، جن کی محبت ہمارے ایمان کی جان، جن کی غلامی ہمارے سروں کا تاج اور جن کی اطاعت دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ ہزاروں سلام ان کے ازواجین مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حصول برکت کے لیے قرآن کریم سے آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے تلاوت کردہ آیات قرآنیہ کے تحت کچھ گفتگو عرض کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم سب سے طفیل مجھ گناہگار کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم تمامی اہل ایمان کو حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ محفل جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے منعقد کی گئی ہے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان اپنی اپنی استعداد، صلاحیت، وسائل اور حیثیت کے مطابق پوری دنیا میں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منا رہے ہیں۔ بعض وہ لوگ جو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کو ہضم نہیں کر پاتے، وہ سیرت النبی کے نام سے جلسے کرتے ہیں، لیکن یہ بات بڑی لاجیکل ہے کہ سیرت منانے کی نہیں اپنانے کی چیز ہے، منانے والی چیز تو میلاد النبی ہے۔ تو الحمدللہ اہل ایمان میلاد النبی مناتے ہیں اور سیرت النبی اپناتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ مختلف مواقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے مختلف نوعیت کی گفتگو آپ سنتے ہیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ ہم اس محفل کو جشن عید میلاد النبی کیوں کہتے ہیں، اور اس عنوان کو آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ بطور تمہید تلاوت کی۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ابتدا ہوئی ہے لفظ قل سے، جس کا معنی ہے اے میرے پیارے محبوب آپ کہہ دیجئے۔ سارا کا سارا قرآن حضور نے ہی اپنے منہ سے کہہ کر ہمیں سنایا ہے، کسی دوسرے منہ سے امت تک اللہ کا کلام نہیں پہنچا ہے۔ بسم اللہ کی بات سے لے کے والناس کی سین تک سارا قرآن حضور علیہ
علیہ السلام نے ہی اپنے دہن مبارکہ سے امت کو عطا فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کی کچھ مخصوص آیات ہیں جن کی ابتدا رب کائنات نے لفظ قل سے فرمائی ہے، جس کے معنی ہے آپ کہہ دیجیے۔ حالانکہ جن آیات کے شروع میں قل نہیں ہے وہ بھی حضور ہی نے کہہ کے سنائی، لیکن کوئی حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض آیات کی ابتدا لفظ قل سے فرمائی ہے، اور علماء فرماتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے کہ جن آیات کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ قل سے فرمائی ہے ان میں مضمون بھی کوئی خاص ہی بیان کیا گیا، اور اس قل کا معنی میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ محبوب آپ کہہ دیجئے۔ قرآن کا نام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ دیکھیے، اگر ہم اپنی بات کسی اور کے ذریعے کہلوائیں تو اس کی دو وجہ ہوتی ہے۔ میں اگر یہ کہوں علامہ صاحب آپ کہہ دیجیے تو دو وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جس کو میں بات ان کے ذریعے کہلوا رہا ہوں میں اس سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا، میں کہتا ہوں کہ تم بول دو، ہوتا ہے نا ایسا، ہم کہتے ہیں کہ تم کہہ دینا، ارے بھائی تم خود ہی کرنا ہے اور میں نہیں کہتا، تم کہہ دینا۔ تو یا تو ہوتا ہے ناراضگی کی وجہ سے کہ بندہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تو کہتا ہے تم کہہ دو، اور دوسری وجہ پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ دوسری وجہ ہوتی ہے بات کی اہمیت بڑھانے کے لیے، بات کی اہمیت بڑھانے کے لیے کہ چھوٹا کسی بڑے سے کہتا ہے اگر آپ اپنے منہ سے کہہ دیں نا بڑی زبردست بات ہے، یعنی بات کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے کبھی کسی خاص آدمی سے کوئی بات کہلوائی جاتی ہے، کیونکہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ بات کا وزن کہنے والے کی زبان کے وزن سے ہوتا ہے۔ ایک بات محلے کا کونسلر کہے اور وہی بات اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعظم کہے، دونوں کی بات کے وزن میں فرق ہوتا ہے، بات ایک ہی ہوگی لیکن اس بات کی اہمیت وہ نہیں ہوگی جو اس بات کی اہمیت ہوگی کہ وزیر اعظم نے اسمبلی میں بیٹھ کر کہی۔ تو ہر مرتبہ کسی اور سے کہلوانے کے کوئی خاص معنی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ میں نے سمجھانے کے لیے بات کی، مثالوں کا اس کلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بات کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور علیہ السلام سے بعض آیات کی ابتدا میں فرمایا محبوب آپ کہہ دیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا حکمت ہے؟ نہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مخلوق سے بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اللہ بات کرنا چاہتا ہے جبھی تو وہی نازل کرتا ہے، اپنی بات مخلوق تک پہنچانا چاہتا ہے تبھی تو وہی نازل فرماتا ہے، اور نہ ہی یہ بات ہے کہ حضور علیہ السلام معاذ اللہ سے بڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ کہہ دیجیے، یہ بھی بات نہیں ہے کہ بات کی اہمیت بڑھ جائے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے اپنی ہی بات کہلوائی کہ آپ کہہ دیجیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شاہ رسالت عظیم البرکت کبیر المرتبہ الشیخ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے برادر اصغر استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، اتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند۔ بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور کا کلام کرنا اتنا محبوب ہے کہ بعض آیات جو خاص احکام پر مبنی ہے اللہ نے فرمایا آپ کہیے تاکہ آپ کہیں تو مخلوق بھی سنے اور میں بھی سنوں۔ اس سے حضور کی شان بتانا مقصود ہے۔ جن بے وقوفوں نے کہا نا ہمارے جیسے بشر سے اللہ تبارک نے یہ شان حضور کے سوا مخلوق میں کسی اور کو عطا نہیں فرمائی، تو یہ بات دوسری طرف چلی گئی۔ میں آیت کا آغاز کر چکا کہ رب کائنات نے فرمایا قل، میں آپ فرما دیجیے بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے آنے پر خوب خوشیاں منائیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، نعت کا شعر نہیں ہے، مثنوی کی حکایت نہیں ہے، مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، حدیث بھی نہیں ہے کہ کوئی ضعیف کہہ
سے کچھ گفتگو ہے. قرآن کی آیت ہے، جو نہیں مانے گا منکر قرآن کہلائے گا. اللہ فرما رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. محبوب آپ فرما دیجئے لوگوں کو چاہیے اللہ کے فضل کے آنے پر، اللہ کی رحمت کے آنے پر خوب خوشیاں منائیں. فلیفرحوا کے الفاظ ہیں. آپ میں سے کوئی شخص اگر معمولی عربی لغت جانتا ہے اس کو پتا ہے فلیفرحوا امر کا صیغہ ہے، خوب خوشیاں منائیں. جب خوشی منانے کا حکم دیا ہے نا تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خوش ہونے میں اور خوشی منانے میں فرق ہوتا ہے. خوش ہونا ایک الگ چیز ہے، خوشی منانا ایک الگ چیز ہے. خوش ہونا دل ہی دل میں بھی ہو سکتا ہے، خوش ہونا اکیلے کمرے میں بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے. میں تنہائی میں بیٹھ کر بھی کسی کو سوچ کر، کسی کو دیکھ کر، کسی سے بات کر کے خوش ہو سکتا ہوں اور دل ہی دل میں بھی خوش ہو سکتا ہوں. لیکن خوشی منانا، ہیپینس سیلیبریٹ کرنا، کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوش ہونے کا تعلق بندے کی اپنی ذات سے ہوتا ہے اور خوشی منانے کا تعلق اس خوشی میں لوگوں کو شریک کرنے سے. بات ہو رہی ہے فبذلک فلیفرحوا. لوگوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں. خوش ہونے کا حکم نہیں ہے، خوشیاں منانے کا حکم ہے. اور دیکھیے خوش ہونے میں خرچہ نہیں ہوتا، دلی دل میں بھی خوش ہو سکتا ہے اور اکیلے کمرے میں بیٹھ کے بھی خوش ہو سکتا ہے. لیکن خوشی منانے میں خرچہ ہوتا ہے، وقت کا بھی خرچہ ہوتا ہے، توانائی مینس انرجی کا بھی خرچہ ہوتا ہے اور پیسوں کا بھی خرچہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، آپ خوش ہوئے. اللہ تعالیٰ جس کو بھی اولاد عطا فرمائے خوش ہوتا ہے. لیکن آپ کے یہاں بیٹے کی اولاد ہوئی اور آپ خوش ہوئے تو بس یہ خوش ہونا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس خوشی کو منائیں، سیلیبریٹ کریں، تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ بڑا عام سا طریقہ جو ہمارے معاشرے میں مرتب ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ کو اطلاع ملے گی آپ بھاگے بھاگے مٹھائی کی دکان پر جائیں گے اور وہاں پر جانے کے بعد اس کو آرڈر دیں گے بھائی 20 کلو گلاب جامن پیک کر دیں. اس کے بعد آپ کو 20 کلو گلاب جامن گھر لے کر آئے اور آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے ڈبے بنائے اور اپنے 4 6 8 10 جتنے بھی جان پہچان والے دوست ہیں، آفس کولیگز ہیں، پڑوسی ہیں، خاص رشتے دار ہیں، آپ سب کے گھر میں کٹ کٹ جی فرمائیے اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے. ارے بھائی بہت مبارک ہو، بہت مبارک ہو. یہ کیا ہوا؟ خوشی منانا، سیلیبریشن ہوئی نا، یہ خوشی منائی آپ نے. اب اس میں دیکھیے تینوں کام ہوئے. جب آپ نے مٹھائی خریدی تو پیسے بھی خرچ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جب آپ بائک چلا کر لالو کھیت اپنے کسی رشتے دار کے گھر یا کسی PCSS سوسائٹی میں اپنے کسی دوست کے گھر گئے تو آپ کا وقت بھی خرچ ہوا اور آپ کی انرجی بھی خرچ ہوئی. ظاہر تھکن ہوتی ہے، جا کے سارا دن مٹھائی بانٹی ہوئی، آج تو بیگم میں تھک گیا کیونکہ سارا دن مٹھائی بانٹی ہے میں نے. تو یہ تینوں کام ہوتے ہیں خوشی منانے میں، یہ تینوں کام ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی منانے کا حکم دے رہا ہے، خوش ہونے کی بات نہیں کر رہا. لہذا خوشی منانے میں کیونکہ وقت بھی خرچ ہوگا، پیسہ بھی خرچ ہوگا، توانائی بھی خرچ ہوگی اور ہر سمجھدار آدمی ان تینوں چیزوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. اپنا وقت بھی بچاتا ہے تو سمجھدار آدمی ہے، فالتو وقت ضائع نہیں کرتا. اپنی توانائی بھی بچاتا ہے اور اپنا پیسہ بھی بچاتا ہے. تینوں چیز سیو کرنے کی کوشش کرتا آدمی. اللہ نے آیت کے اختتام میں فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، وہ تمہارے لیے بہتر ہے اس سے جو کچھ تم جمع کر کے رکھتے ہو. جس چیز کو آدمی سیو کرتا ہے نا، اس سیونگ کو ہم اردو میں جمع کرنا کہتے ہیں. عربی میں اس کے یہ لفظ ہے یجمعون، وہ جو کچھ تم جمع کرتے ہو. کیا مطلب ہوا اس کا؟ آیت کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حکم دے رہا ہے کہ اللہ کے فضل کے آنے پر، اللہ کی رحمت کے آنے پر خوب خوشیاں مناؤ اور فکر مت کرو کہ یہ توانائی میری خرچ ہو رہی ہے اس خوشی منانے میں، فکر مت کرو کہ یہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے میرا اس خوشی منانے میں، فکر مت کرو کہ یہ میرے
تو بھائی ساری گفتگو کا جشن میلاد النبی سے یہ تعلق بنا کہ جب خوشی انفرادی طور پر منائی جاتی ہے اور اس میں مخصوص لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے تو وہ خوشی منانا کہلاتا ہے. لیکن جب خوشی من حیث القوم اجتماعی طور پر منائی جاتی ہے اور ساری قوم، سارا قبیلہ اور سارے افراد اس خوشی میں شامل ہوتے ہیں، مل کر مناتے ہیں، تو پھر اسے خوشی نہیں کہتے، اسے جشن کہتے ہیں. جیسا کہ ہمارے ملک میں 14 اگست کو منایا جاتا ہے، بھائی جشن کہتے ہیں نا اس کو. کیوں کہتے ہیں جشن؟ وہ بھی تو ایک خوشی ہوتی ہے. کس چیز کی خوشی ہوتی ہے بھائی؟ پاکستان کے بننے کی خوشی ہوتی ہے. لیکن کیونکہ وہ خوشی پوری قوم مل کر مناتی ہے اس لیے اس کو جشن کا نام دیا جاتا ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے کہ کیا پاکستان کی خوشی اور حضور کی آمد کی خوشی آپس میں کوئی جوڑ رکھتے؟ پاکستان تو زمین کے ایک چھوٹے ٹکڑے کا نام ہے اور حضور علیہ السلام جو ہے جن کو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دیا. آپس میں کوئی موازنہ ہے؟ کوئی کمپیریزن ہے؟ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے خوشیاں مناؤ. اب کوئی کہے کہ بھئی یہ خوشیاں حضور کی آمد کی مناؤ، یہ کہاں ہے؟ تو یہ فیصلہ میں قرآن سے کر دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ قرآن نے اس آیت میں کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ. لوگوں کو چاہیے اللہ کے فضل کے آنے پر اور اللہ کی رحمت کے آنے پر. ہم پر اللہ کے کتنے فضل ہیں کوئی حساب لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا. میرا اپنا وجود اللہ کا ایک بہت بڑا فضل ہے کہ سلامت وجود ہے میرا. کاڑا نہیں ہوں، اندھا نہیں ہوں، بہرا نہیں ہوں، لنگڑا نہیں ہوں، بوڑھا نہیں ہوں. کتنا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا. سلامت وجود دیا اللہ نے. صاحب ایمان ہونا کتنا بڑا فضل ہے اللہ کا. مسلمان باپ کے گھر میں پیدا کیا اللہ نے مجھے، مسلمان ماں کے پیٹ سے پیدا کیا اللہ نے. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما بردار بیوی دی ہے، اطاعت شان بچے دیے ہیں، بہترین روزی عطا فرمائی ہے، بہترین رہائش کا گھر عطا فرمایا ہے. سب یہ اللہ کا فضل ہے یا نہیں ہے؟ میرے ماں باپ، میرے رشتے دار، میرے اچھے دوست، میرے مخلص ساتھی، سب اللہ کا فضل ہے. لیکن اگر ہم قرآن سے یہ پوچھیں کہ قرآن تو ہمیں یہ بتا کہ اللہ نے ہمیں جتنے فضل عطا فرمائے ہیں ان میں اللہ کا سب سے بڑا فضل کون سا ہے؟ یہ فیصلہ ہم کس سے لے رہے ہیں؟ قرآن سے لے رہے ہیں. میں نے پہلے کہا کہ نعت کا شعر نہیں ہے، مثنوی کی حکایت نہیں ہے، مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، حدیث بھی نہیں ہے کہ کوئی ضعیف کہے. قرآن کی آیت بالکل واضح ہے. ہم نے قرآن سے سوال کیا ہے کہ قرآن تو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ کے فضل کے آنے پر خوشیاں منانی ہے، اللہ کی رحمت کے آنے پر خوشیاں منانی ہے. ہم پر تو اللہ کے بہت سارے فضل ہیں، کون سے فضل کی بات کر رہا ہے تو؟ چل تو ہمیں یہ بتا کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل کون سا ہے تاکہ ہم اللہ کے ہر فضل پر خوشی منائیں، اور مناتے ہی ہیں. لیکن جو اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے اس کے لیے ہم سب سے زیادہ خوشی منائیں. تو پتہ قرآن نے کیا جواب دیا؟ دل کے کانوں سے سننے کی بات ہے. قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. محبوب خوشی سنائیے ایمان والوں کو کہ ان کے لیے آپ کا تشریف لانا ہی اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. محبوب خوشی سنائیے ایمان والوں کو کہ ان کے لیے آپ کا دنیا میں تشریف لانا ہی اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے. اللہ کا سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ حضور کی تشریف آوری اللہ کا سب سے بڑا فضل. حضور کی تشریف آوری اس سے بڑا اللہ کا کوئی فضل نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ باقی جتنے فضل ہیں اسی ایک فضل کے صدقے میں ہے. باقی جتنے فضل ہیں وہ اسی ایک فضل کے صدقے میں ہیں. جب یہ فضل کا فیصلہ تو ہو گیا، اب ہم نے قرآن سے پوچھا کہ قرآن ہم پر اللہ کی رحمتیں بھی بہت ساری ہیں اور تم نے حکم دیا ہے رحمت پہ خوشی منانے کا. تو اب تو ہی ہمیں بتا کہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑی رحمت. تو قرآن نے ہم سے سوال کیا کہ بھئی تیرے پاس اللہ کی کون کون سی رحمت ہے؟ میں نے کہا میں تو گن بھی نہیں سکتا کہ ہم پر اللہ کی کون کون
سی رحمت ہے؟ میں تو گن بھی نہیں سکتا. یہ میرے ہاتھ کی ایک انگلی ہے نا، اللہ کی 100 رحمتیں ہیں. کتنی؟ 100. ورنہ جس کی یہ انگلی نہیں ہے نا، اس سے پوچھیں اس کی کتنی قیمت ہے. انگلی تو ہے کسی کی، لیکن اس کے 3 جوڑ جو ہے نا یہ کام نہیں کرتے، اکڑی رہتی ہے، موومنٹ نہیں کرتی. اس سے پوچھیں جس کی انگلی موومنٹ نہیں کرتی، یہ موومنٹ کتنی بڑی نعمت ہے. انگلی تو ہے، موومنٹ نہیں کرتی ہے، لیکن اس پر ناخن نہیں ہے، صرف گوشت ہے. اس سے پوچھیں جو ناخن سے کام کرتا ہے اور اس کا ناخن نہیں ہے تو وہ کتنی محتاجی اور کتنی مجبوری محسوس کرتا ہے. ہر مختلف لمحے پر کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ ناخن. ناخن تو ہے، گروپ نہیں ہوتی، بڑھتا نہیں ہے. اس سے پوچھیں کہ جس کا ناخن بڑھتا ہے اور وہ تراشتا ہے کہ اس ناخن کا نہ بڑھنا کتنی بڑی مصیبت، اور اس کا بڑھتے رہنا کتنی بڑی رحمت ہے. 1000 نعمتیں ایک انگلی میں اللہ کی کوشش، اللہ کی عطا کرتا ہے ایک انگلی میں. ہر انگلی کا، اب پہلے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا خالی تھم امپریشن لیتے تھے. اب آپ نادرا جائیں تو وہ 10 انگلیوں کا پرنٹ لیتے ہیں. کسی کی انگلی تو ہے پرنٹ نہیں ہے، اس پر، اس کے اوپر فنگر پر پرنٹ نہیں ہے. اس کو کہاں کہاں کیا کیا مصیبتیں آتی ہیں، کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کتنی جگہ اس ایک انگلی کے پرنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو کتنے قائد اعظم آگے بڑھانا پڑتے ہیں، اس کو پتا ہوتا ہے. ایک مصیبت بن جاتی ہے اس کے لیے. ایک انگلی 1000 نعمتیں، تو سر سے پیر تک وجود کتنی نعمتیں اللہ کی، کتنی رحمتیں اللہ کی، کوئی حساب نہیں لگا سکتا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو میری انگلی ہے نا، یہ صرف میرے لیے رحمت ہے، کیونکہ میری انگلی سے آپ کام نہیں لے سکتے. میں کوئی ان لاجیکل بات تو نہیں کر رہا ہوں نا. میری انگلی صرف میرے لیے رحمت ہے، میری انگلی کسی اور کے کام کی نہیں ہے. لیکن بعض لوگوں کی انگلیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دوسروں کے کام کی بھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر عالم دین کے ہاتھ کی انگلیاں جو ہوتی ہیں نا، عالم دین کتابیں لکھتا ہے، قرآن کی تفسیر لکھتا ہے، حدیث کی شرح لکھتا ہے، اس کی لکھی ہوئی کتابیں لوگ پڑھتے ہیں. تو انگلی تو عالم کی ہے، لیکن اس کا فیض بہت سارے لوگ اٹھاتے ہیں. تو بعض لوگ وہ ہیں جن کے لیے کوئی رحمت صرف ان کے لیے رحمت ہے، اور بعض لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے کوئی رحمت تو دی ہے لیکن وہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ ان کے متعلقین کے لیے بھی ہے. لیکن چلیے اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، دل بھی دیا ہے، لوگوں کو تقسیم کرتا ہے. کسی کو اللہ نے علم دیا ہے اور بیان کی صلاحیت بھی دی ہے، وہ لوگوں کو تقسیم کرتا ہے. کتنوں کو تقسیم کر لے گا؟ ایک عالم کے کتنے شاگرد ہو سکتے ہیں، اس کی کتابیں کتنے لوگ پڑھ سکتے ہیں؟ 100، 200، 1000، 10,000، 1 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ. بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یعنی محدود ہے. رحمت کا فیضان ہر شخص کے وجود سے، رحمت کا فیضان محدود ہے. بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی رحمت کسی کے لیے رحمت تو ہوتی ہے، لیکن ایک وقت میں رحمت ہوتی ہے، دوسرے وقت میں کوئی زحمت بن جاتی ہے. وہ جو بچہ پیدا ہوا تھا اور میں نے دروازے کو ٹوٹا کے لوگوں کو مٹھائیاں بانٹی تھی، خدا نہ خواستہ وہ 16 سال کا ہو کر کالج میں پہنچا اور کالج میں اس کو غلط صحبت مل گئی اور اس نے ہیروئن پینا شروع کر دیا، گھر میں چوریاں کرنا شروع کر دی اور اپنی ہی سگی بہن پر حالت نشہ میں دست درازی شروع کر دی. تو باپ آ کر امام صاحب سے کہتا ہے، امام صاحب دعا کریں اللہ اس بیٹے کو اٹھا لے، میں نے تو بڑی خوشیاں منائی تھی پیدا ہونے پر، کاش یہ ہوتے ہی بڑھ جاتا تو بہت اچھا تھا. ایسے واقعات ہمارے ملک میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی کوئی رحمت کسی کے لیے رحمت تو ہوتی ہے، مگر وہی اس کے لیے زحمت بھی بن جاتی ہے. اس کائنات میں صرف ایک وجود ایسا ہے، اس پوری کائنات میں صرف ایک وجود ایسا ہے جو سب کے لیے رحمت ہے اور ہمیشہ. اس کائنات میں صرف ایک وجود ایسا ہے جو سب کے لیے رحمت ہے اور ہمیشہ کے لیے رحمت ہے. اور اس رحمت کے لیے اللہ نے قرآن میں اعلان کیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. مگر ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر دی. زمین، آسمان، درخت، چرند، پرند، جانور، انسان، جن، فرشتے، مومن، کافر، چھوٹے بڑے، حضور علیہ السلام، سب کے لیے اللہ کی رحمت ہے. تو بتائیے حضور سے بڑی رحمت کون ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی کوئی رحمت. تو جب اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی حضور
ایسے تعصب کے کہ کسی صاحب ایمان کی بات اس کے سوا کچھ اور ہو سکتی ہے کہ حضور کی آمد سے زیادہ مومن کی زندگی میں کوئی موقع خوشی منانے کا ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑا فضل، سب سے بڑی رحمت، اور اللہ حکم دے رہا ہے اللہ کے فضل کے آنے پر، اللہ کی رحمت کے آنے پر خوشیاں مناؤ۔ تو جو سب سے بڑا فضل ہے، جو سب سے بڑی رحمت ہے، اس کی آمد پر سب سے زیادہ خوشی منانا بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے؟ بنتا ہے نا بھائی۔ اب میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں۔ دیکھیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے نا، تو ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق خوشی مناتا ہے، لیکن خوشی مناتا تو وہی ہے نا جس کے گھر خوشی آتی ہے۔ خوشی مناتا تو وہی ہے نا جس کے گھر خوشی آتی ہے۔ بھائی اگر بیٹا میرے گھر ہوا ہے تو مولانا فرق مٹھائی تھوڑی بانٹیں گے، دعوت برکات تو بنا لیا، یہ کیوں بانٹیں گے مٹھائی؟ میں بانٹوں گا